اچھا وہ آپ نے وہ ذکر بھی کیا ہے اس کا خاتم النبی کا، لیکن وہ ابن عربی کہتے ہیں کہ چونکہ نبوت تو ختم ہوگی لیکن اس کا جو مقام ہے نا وہ آج بھی بندہ ریاضت سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ ہے نقش بند، وہ مجدد الافسانی جن سے آپ ہیں پیروکار، تو وہ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں وحدت الوجود کے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ نہیں وہ ایک تو وہ الگ چیز ہے نا، وحدت الوجود والا وہ الگ سے کنسیپٹ ہے۔ جو آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ یہ نبی کی نبوت ختم ہوگی اور مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے نبوت، نبوت تو کسی کو نہیں مل سکتی دوبارہ، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی کا ہونا اور مقام نبوت پر فائز ہونا، باقی مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونا، اور ان کے لیے گمراہی سے بچنے کا سرٹیفکیٹ ملنا۔ کوئی نبی کا بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن ولی کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے۔ ولی کے لیے باقی مخلوق سے افضل ہونے پر نص حدیث سے دوبارہ نہیں آ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ باقی تمام مخلوق سے افضل ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہے نبوت کے کمالات۔ ایک نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو کبھی کبھار کسی ولی پر اللہ تعالیٰ خاص کرم کرتا ہے اور اس کو اپنی مخلوق کے رشد کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو دوں گا کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کی سر پر ایک مجدد کو مبعوث فرمائے گا جو دین کو تازگی بخش دے گا، جدت عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں علماء انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء تو نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے عام کہاوت میں کیا کہا جاتا ہے؟ باپ مر گیا بیٹا اس کا وارث ہوا۔ جو حیثیت باپ کی ہوگی وہی بیٹے کی۔ فرق کیا ہوگا؟ بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا اپنے باپ کا، بیٹا کبھی اپنے باپ کا باپ نہیں بن۔ اسی طرح نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ولی کو جو کچھ ملے گا اپنی نبی کی تو فعل اور برکت سے ملے گا۔ تو کمالات نبوت اس کو مل سکتے ہیں۔ کمالات نبوت کیا ہے؟ جس طرح علی شیر خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا سردار ہے، اس کا فیض آگے لوگوں میں تقسیم ہوا، تابعین میں تقسیم ہوا، تبع تابعین میں تقسیم ہوا۔ اسی طرح کمالات نبوت کا فیض جناب صدیق کے سینے میں آیا، ان سے جناب چلتا ہوا حضرات مشائخ کے سنوں میں چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ کہ اللہ کسی پر یہ کرم کرتا ہے۔ نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں بن، کوئی رسول وہ اس معنی میں رسول نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں نبوت کے بقایات میں مبشرات، حدیث سے ثابت ہے کہ نبوت ختم ہے الا المبشرات، مگر مبشرات یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ وہ نیک اچھی خوابی ہے جس سے بندے کو رہنمائی ملتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جس کو قدم قدم کروٹ خواب میں ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ لیکن آج کل چونکہ معاملہ حلال حرام کا کم ہو گیا، بازاری کھانے آ گئی، جھوٹ بہتان آ گیا، موبائل کا فتنہ آ گیا نا، خیر کے ساتھ فتنہ بھی ہے اور فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے، تو یہ چیزیں کم ہو گئی۔ ورنہ ایسے حضرات تھے کہ وہ حدیث بیٹھتے تھے، امام سیوطی فرما دے کہ مجھے کئی درجنوں دفعہ حضور کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ ایسے محدثین تھے جو کہ ہر حدیث سے پہلے استخارہ کرتے تھے اور اس کو باغان نبوی سے بتایا جاتا تھا کہ یہ حدیث میرا قول ہے، میرا قول نہیں ہے، اس کے بعد وہ کوٹ کرتے تھے۔ ایسے لوگ آج کل تو خیر ملنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبوت کی بقایات میں سے مبشرات ہے۔ تو مبشرات ایک خواب کی شکل میں ہے، دوسرا وہ تائید الہی، انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اپنے دل سے پوچھو، اگر تمہیں مفتی فتوی دے تب بھی دل سے پوچھا کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ باطن کا فیض ہے، روحانی فیض ہے جو انبیاء کرام کی وراثت میں طبیعت میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو کیا مجدد الافسانی اس نظریے کے قائل تھے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نبوت تو ختم ہے، کوئی ولی کسی بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مقام سے مراد اگر بعینی اسی کا درجہ ہے وہ تو حاصل، اس کا نظریہ نہیں ہے قطعا معاذ اللہ، بلکہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا ہر تمام اولیاء اکٹھے کرو وہ تابعی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تابعی نہیں ہے جس نے صحابی کو دیکھا اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر تابعی کو سب کو اکٹھا کرو کہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر صحابہ سب کو اکٹھا کرو کیونکہ صحابہ نے حضور کا زیارت کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک جھلک دی کی ہے نا، ان کی ایمان میں اتنا قوت آ گیا کہ تابعی چاہے کتنا بھی نیک بنے نا، وہ صحابی کی اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پر تو ایک خاص قسم کا اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، وحی کی جاتی ہے۔ تو عام بندہ جو ہے نا، ولی کتنا بھی بلند مقام کا ہو جائے، وہ نبی کے درجے مقام پہ، ہاں نبوت کے جو کمالات ہے، جو باطن تائید الہی ہے، باطن میں کمال کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے، سکون کا نزول ہے، وہ کسی ولی پر ہو سکتا ہے۔ اس کو صوفیہ کے اسلام میں کمالات نبوت کہا جاتا ہے۔ نبوت کی کمالات میں سے کچھ حصہ اس کو
نبوت نہیں مل سکتی قطعاً معاذ اللہ، نہ نبی کے مقام تک کوئی ولی کبھی پہنچ سکتا، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ معصوم عن خطا ہے، وہ پکی جنتی ہے، وہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے معاف ہے، ان کو اللہ نے چنا ہوا پسند کیا ہوا ہے، وہ سرٹیفائڈ جنتی ہے۔ ولی کے تو یہ بات نہیں ہوتی نا۔ تو یہ ہے کہ نبوت کے کمالات حاصل کر سکتا ہے، نبوت یا اس کے مقام کو بعینہ ہی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی نظریہ امام ربانی رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور حدیث مبارک کا یہی نظریہ ہے، یہی آپ مبارک فرماتے ہیں۔ تو